آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے ہماری تسبیح کرے، ہماری تحمید کرے، ہماری بڑائی بیان کرے، ہماری عبادت کرے، یہاں تک کہ اسی میں آپ کی موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کہے تاجر بننے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا، ہماری تصدیق کے لیے، ہماری بڑائی بیان کرنے کے لیے، ہماری عبادت کے لیے، یہاں تک کہ اسی میں آپ کی موت آ جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے اپنی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے ایک ہی مخلوق کو پیدا کیا، وہ انسان ہے۔ کوئی اور مخلوق اللہ کو پہچان نہیں سکتی، ساری مخلوق اللہ کے عابد ہو سکتی، اللہ کے عارف نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کو پہچاننے والی نہیں ہو سکتی۔ صرف انسان کو دیا اللہ تعالیٰ اپنے کو پہچاننے کی صلاحیت، خوبی صرف انسان کو دیا، کسی مخلوق کو نہیں۔ مخلوق کی عبادت کیا ہے؟ شیخ گوشت کھاتا، گھاس کھاتا ہے، چاہے کتنا بھوکا ہو جائے، بھوکا مر سکتا ہے، ہری گھاس نہیں کھا سکتا۔ گوشت والا گھاس نہیں کھاتا، گھاس والا گوشت نہیں کھاتا، اس کی یہی عبادت ہے۔ اور آج مسلمان حرام کھا لے رہا ہے، ایک جانور نہیں کھا رہا ہے، یہ اپنی چیز نہیں کھا رہا، حالانکہ خوب بھوک لگ رہی ہے اسے، وہ گھاس نہیں کھا رہا، گوشت ہی کھائے گا، یہی عبادت ہے۔ کھیتی کی کھیتی ذکر کرتے ہوئے کیا ہے؟ ذکر اگنا نہیں ذکر ہے۔ ہر مخلوق عابد ہو سکے، اللہ کی عارف نہیں ہو سکے، اللہ کو پہچانے والا۔ اس سے مولانا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، انسان کی تعریف کی ہے۔ اب سوچتا بہترین کیا بنایا ہے؟ بھینس کو زبان دیا اور ہمارے کو ایک زبان دیا، کتنے زبان میں بولے گی بھینس؟ کتنے زبان میں بولے؟ ایک ہی زبان میں، اور ہماری زبانیں کئی زبانیں بول رہی ہیں، بہترین بنایا۔ ہمارے کو آگ دیا، بھینس کو بھی آگ دیا، نہیں ملتا کہ بھینس کسی اور کے پیچھے پڑ جائے، انسان کی عشق بولتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں عشق ہے، بھینس کی آنکھ میں عشق نہیں ہے، چارہ دیکھے گی، پانی دیکھے گی، کھائے گی، سو جائے گی، اٹھے گی، ملتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں عشق کیا ہے؟ کون سی چیز اچھی لگی اسے چوب لیتا، خوش ہو جاتا دیکھ کر، عشق کیا ہے ہماری آنکھوں میں؟ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا کسی اور کے پیچھے پڑ گیا، ہماری آنکھوں میں عشق کیا تھا؟ عشق جو پیدا کرنا ہے وہ اللہ کا محبت ہے، اس لیے مومن اللہ کی محبت میں، اللہ کی عشق میں جیتا ہے، اسی میں بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کو قتل کر دیا، خون کے فوارے نکلے، اس میں اللہ نکلا، اللہ کی آوازیں نکلی، سمندر میں پھینک دیا گیا خون کو، سمندر کی لہروں میں آواز ہے اللہ کی، ان کے ذرے ذرے میں اللہ تھا، پریشان ہو گیا، جلا رہے کو آگ میں سے چیزیں نکل رہے اللہ کی، تو اللہ کو پاتے تھے۔ اس کو پائے، اللہ کو پائے، اللہ کو حاصل کر دیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہے پیدا کرنے والے کو پہچان لینا، اس لیے حدیث میں حدیث کا وہ اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دے گی، اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں
بخش دیں گے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی بہت گناہ کرا, کوئی گناہ نہیں چھوڑا. آخری وقت میں لوگوں کو بولا میں مر جاؤں تو میرے کو جلا دو بولے, اور میری راکھ بھی پانی میں بہا دے بولے, میرا کوئی ذرہ نہیں بچنا. اب اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا, اور اللہ قدرت والے ہیں, کھڑا کرے اسے. بول ایسا کیوں کیا؟ بولے اللہ زندگی سب گناہوں میں گزرے, آپ کو کیا صورت دکھاؤں, بولے آپ کے پاس آنا ہے, آپ کو کیا صورت دکھائیں. یہ خوف میں کیا, جب تیرے کو اتنا خیال ہے اپنے پیدا کرنے آ رہا ہے, جب ہم نے تیرے کو بخش دیا. منتخب حدیث میں ہے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھا, وہ تمہیں بخش دیں گے. اس لیے خوب سننا ہے, خوب بولنا ہے, تاکہ اس کی عظمت دل میں بیٹھے. کار ہے تو بھی اللہ کا خیال رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں میں ناکام ہوتے ہوئے اللہ کو پہچانا ہے. ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, وہ نہیں ہوتا تو اس سے میں پہچانا پیچھے قدرت کام کر رہی ہے. ایک مشرک بولا مکے میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. حالانکہ ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں, اس میں اللہ کا کیا اختیار ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کھڑے ہونا چاہتا ہے, اللہ تیرے کھڑے ہونے کو چاہ لیتے ہیں, اللہ بھی ارادہ کر لیتے ہیں جس کا سے تو کھڑا ہو جاتا ہے. تو بیٹھنا چاہتا ہے, اللہ بھی تیرے بیٹھنے کو چاہ لیتے ہیں, تو بیٹھ جاتا ہے. اگر اللہ کی چاہت پوری نہیں ہوئی, ساتھ نہیں ہوئی تیرے, تو کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. حشر کے میدان میں لوگ سجدے میں گر جائیں گے. بعض لوگ ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے, سجدہ نہیں کر سکیں گے, ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی. سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکتے, تختہ ہو جائے گی ان کی پیٹھ. کیوں؟ بولے دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے, نماز کی طرف آتے نہیں تھے, تو اللہ حشر کے میدان میں ان کی پیٹھ کو تختہ کر دیں گے. جھکنا چاہیں تو جھک نہیں سکتا. اس لیے بزرگوں دوستوں, ہمیں جو چاہ رہی وہ نہیں ہو رہا دنیا میں, اللہ جو چاہ رہی وہ ہو رہا. پوری دنیا کا نظام اللہ جو چاہ رہی وہ ہو رہا ہے. ہاں ہمارے اعمال کیسے ویسے فیصلے ہو رہے ہیں, یہ طے ہے. ہمارے اعمال جیسے ہو رہے ویسے فیصلے ہو رہے. پٹا پھر رہا ہے چکی کا, یعنی وہ گرنی میں آٹا آتا رہتا. آدمی کے ذہن میں کیا, وہ پٹا پھرنے سے آٹا آ رہا, ایک دم رک گیا. کیا ہوا؟ بولے بجلی چلے گئی, کرنٹ چلے گا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ پٹے سے نہیں آ رہا تھا آٹا, کی اصل چیز جو ہے کرنٹ ہے. ایسا یہ خود بخود سورج ایسا کا دکھ رہا, غروب ہو گئے سا کا دکھ رہا, چاند خود نکلے سا کا دکھ رہا, رات خود بخود آ گئے ویسا دکھ رہا, دن خود بخود آ گئے ویسا دکھ رہا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اللہ لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم رات کو رات ہی رہنے دیں, کون سا معبود ہے جو دن لا سکے. ہم دن کو دن ہی رہنے دیں قیامت تک, کون سا معبود ہے رات لا سکے. اللہ لا رہے ہیں. ساری مخلوق کو پیدا کیے ہیں, اپنی ذات کو چھپائے ہیں, یہی ایمان ہے. اللہ دکھ گئے تو یہ دنیا نہیں دکھتی. خالق اور مخلوق کو پہچاننے کا نام ہی ایمان ہے. خالق کسے کہتے ہیں, مخلوق کسے کہتے ہیں, پہچان نہیں ہوئی تو ایمان بھی نہیں, اور یہ مسلمان بھی نہیں. دعویٰ کر رہا ہے کہ آدمی ڈاکٹر صاحب ہوں, کلینک کا ہے بولتا کلینک نہیں ہے, دوائی دو, دوائی نہیں دیں, دوائی دینا نہیں جانتا, اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ڈاکٹر ہوں. غلط ہے. ہر بات کی دلیل ہوتی. مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو, ہم سمجھ رہے عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لینے کو مسلمان سمجھ رہے. اسلام کے پابند ہو کر چلنے والا, اللہ جیسے بولے اسے جینے والا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بولے ابراہیم علیہ السلام, کہ میں پہلا مسلمان بولے, یعنی فرما بردار.
اللہ جو بولے وہ کرے انہوں. یہ بیوی کو بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ بولے, چھوڑ کے آ گئے. بیوی پیچھے بھاگ لیتے آئے. ہم سے کیا قصور ہو گیا, اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں, یہ لغدغ میدان کے اندر پانی نہیں, پرندہ نہیں, ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم سے کیا قصور ہو گیا. پیچھے دوڑ لیتے آ رہے ہیں, جواب ہی نہیں دے رہے. بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا, ہو سکتا ہے نبی ہے نو اللہ کے, اللہ کا حکم ہوگا. کیا اللہ کا حکم ہے؟ سر ہلائے. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایسا جملہ نکلا, قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے سبق ہے. بولا لن یضیعنا, جائیے جائیے, جب اللہ کا حکم ہے تو ہم برباد نہیں ہو سکتے, وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. جہاں پانی ہوتا پرندہ ہوتا, پانی بھی نہیں تھا, پرندہ بھی نہیں تھا. رات ہو گئی تو اپنا ہاتھ اپنے کو نظر نہیں آتا. وہاں مسجد نہیں, کیا جی, مکان نہیں, پانی نہیں, آدمیاں نہیں, کوئی نہیں تھے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے نبی عقل سے نہیں سوچتے تھے. حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم پورا کرتے تھے والا. حکم کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, حاجت اور حفاظت. نبی یہ جانتے تھے, اس لیے نبیوں سے وعدے نہیں کرے. ایک وعدہ بھی نہیں کرے نبیوں سے. امت سے کرے وعدہ, ہم سے وعدہ کرے ہیں کہ ہمیں سوچتے کیا ملتا بھائی بول کر, ان کے اندر نہیں تھی وہ چیز. عقل مند کو اشارہ کافی, حکم میں ان کو سب نظر آتا تھا. حفاظت بھی ہوئی, حاجت بھی پوری ہوئی. پانی کے لیے دوڑی تو تلووں, بچے کے تلو میں مارنے پر وہاں سے نکالے نیچے سے, جسے زمزم بولتے ہیں عبرانی زبان میں. اتنا پانی پھیلا, زمزم بولے انہوں. رک جا بولے, رک جا, عبرانی زبان, رک جاؤ, رک گیا. اما جان اگر جملہ نہیں بولتی تو پوری دنیا میں پانی ہوتا بولے. کیسا پانی دیا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, کیونکہ قربانی سے آیا. وہ مہینے رکھو, برسہ رکھو, باس نہیں آتی, کیڑے نہیں پڑتے اس میں, ہمارے پانی میں پڑ جاتے ہیں. وہ قربانی سے آیا, فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے. دنیا پریشان, یہ بھی پانی وہ بھی پانی, اس میں کیوں فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں آتا, اللہ کا فیصلہ ہے. دوائیں بناتی ڈاکٹر صاحب, اللہ زہر بنا دیتے, ٹائم لکھتے اس لیے اتنے دن بول کے. کیوں خراب ہو رہی بولے, اللہ کر دیتے ہیں. لاکھوں کی دوائیں لکھ جا کر دریا میں ڈالتے ہیں. اگر بیچے گا تو کوئی اسے سزا ہوگی. دواؤں کو زہر بنا دینے والا اللہ. یہ پانی کیڑے پیدا ہو رہے ہیں, ایک پانی میں نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے ارادوں میں ناکام ہوتے ہوئے اللہ کو پہچانا ہے. آج بھی سمجھا پیسے ہے تو جو چاہے کرے جا. انسان کی سوچ, پیسہ جمع ہو گیا, کام نہیں ہو رہا ہے, آدمی پریشان ہے, گھوم رہا پھر رہا, چپلا کھٹے جا رہی, ختم ہو جا رہی, پھر رہا, کام نہیں ہو رہا ہے. صاحب کیا ہوا؟ سب انتظام ہے صاحب, صرف رشتہ جمنا ہے. کہتے پیسے ہے, جہیز کا انتظام ہے, سننے کا کروا لیے, سب ہو گیا ہے, خالی رشتہ جمنا ہے. رشتہ کون جماتے؟ اللہ جمع. صدقات میں لکھا ہے, لڑکی والوں کے دل میں ہم بات ڈالتے ہیں, ہمیں سمجھے بروکر کا کمال ہے, سمجھ, شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. یہ نعمت ہے ہماری, ہے, ہم بات ڈالتے ہیں. بول رہے اللہ, اس کا شکر ادا کرو. بول رہے پریشان ہے لوگ, لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, سب انتظام ہے, رشتہ نہیں جم رہا ہے. پیسے ہے, دوائیں کھا رہی, اب بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. قدرت جب تک ساتھ نہیں ہوتی کام نہیں بن سکتا. ایک آدمی پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, ہمارے اختیار میں کتنا ہے, اللہ کے اختیار میں کتنا؟ بولے ایک پیر اٹھا. بولے اٹھائے, وہ بھی اٹھا. بولے اٹھا سکتا بیک وقت میں, دو پیر محتاج ہے تو. بولے تو ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون آیا, اپنے آپ میں بھی غور کرو, پہچاننے کے لیے اللہ اپنے آپ میں غور کرو. کیسا بنا ہے, بہترین بنا ہے انسان کو. ناک کہاں لگانا وہاں لگایا. کوئی سائنٹسٹ ہے
कोई एक अज़ू को, कोई एक हिस्से को हटाकर खूबसूरत बनाए, नाक है हटाकर बाजू लगाकर खूबसूरत बनाए, इसे है कोई नाम नहीं रख सकता। ये 5 उंगलियां हैं, जमालियत है इसके अंदर, खूबसूरती। अगर इसे बराबर कर दो आप काट के, सबको एक हिस्सा एकसा कर दो, इसकी नूरानियत खत्म हो जाएगी, इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। हम पहचाने हुए कभी ऐसे छोटे बड़े क्यों हैं? इसमें जमालियत है, खूबसूरती है। अगर ये काट के बराबर कर दो, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। हर चीज में अल्लाह का जमाल है, जमील अल्लाह है, जमाल का अक्स है हर चीज के अंदर। खूबसूरत दिखते परिंदे एक से एक, जमाल का अक्स है अल्लाह का। तो पहचान के लिए बनाया है, हमारी जरूरत के लिए नहीं। हाँ, इस्तेमाल की इजाजत है, जैसा हाजत है हमारी, हयात नहीं उसके अंदर। पानी में हाजत है, आदमी हयात समझ रहा है। खाने के अंदर हाजत रखे हैं, हयात नहीं। हयात बोलते जिंदगी। असहाबे का 309 साल सुला अल्लाह उनको, खाना नहीं पानी नहीं, हाजत है उसमें, हयात नहीं है, इसलिए मरे नहीं। 309 साल के बाद भी जगाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। खाना पीना हाजत है, हयात नहीं, जिंदा है वो। इंशाअल्लाह दज्जाल को खत्म करने आएंगे। अरे हजरत दोनों ईसा अलैहिस्सलाम आने की क्या जरूरत है दज्जाल को खत्म करने के लिए? बोले हमने अपने आप को ऐसा बनाया नहीं, इसलिए वो आकर खत्म करेंगे। हर मखलूक से हमें मुतासिर हो जा रही है, क्यों? वो ईमान की कैफियत नहीं। जब दज्जाल है ना, शौकाबाजी करेगा, गाड़वाड़ी का खेल, जन्नत बताएगा, जहन्नम बताएगा। इशारा करे तो बारिश हो जाती, इस खेती की तरफ इशारा करा, जमीन की तरफ अनाज उग जाता। आदमी सोच ये तो खुदाई काम कर रहा है ना, हालांकि इम्तिहान है ईमान वाले के लिए। और अल्लाह भेज रहे उसे, उन्हें नहीं आ रहा है, उसकी परवरिश भी अल्लाह कर रहे हैं। सारे इख्तियारात दे के भेजेंगे उसके हाथ में, और हमको कह रहे हैं उसका इनकार करो। हाजत है उसमें, हयात नहीं। हाजत ही तो पूरा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी हाजत है। भूख मिट जाएगी, प्यास बुझ जाएगी। हाजत के लिए उसकी सिफतें हैं। सिफतों को पहचाने बगैर आदमी अल्लाह को पहचान ही नहीं सकता। सिफत बोलती पावर को अल्लाह के, अल्लाह के पावर, अल्लाह के नाम से मुराद अल्लाह के काम है। वो अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाले, कोई खालिक नहीं। सारे साइंटिस्ट मिलकर एक घास का तिनका नहीं बना सकते, आदमी के सर का बाल नहीं बना सकते। आदमी क्या बनाते हैं? अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं। और कैसा खालिक है अल्लाह? कुमार किसको बोलते हैं? हंडिया बनाने वाला। खालिक नहीं हो सकता उन्हें। क्यों नहीं हो सकता? उन गरजी है। हंडिया बनाने में उसकी गरज है, पैसे है। और अल्लाह गर्जी नहीं है, अल्लाह खालिक है। जितनी चीजें बनाए उसमें उनकी कोई गरज नहीं है, नहीं तो मोहताज हो जाते। उन्हें भी कुछ देना है, लेना बोल तो कुछ लेना तो कुछ देना, गरज वाला हो गया, मोहताज हो गया। वो अल्लाह नहीं हो सकता। कितनी चीजें दी हमारे को, कोई गरज नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसा एक माँ है, छोटे बच्चे को कोई पाबंदियां नहीं लगाती कि तू ये करेगा तो हम दूध पिलाएंगे तेरे को, हमारी ये शर्त, तेरी ये शर्त। कर सकता वो नादान बच्चा? माँ की कोई शर्त पूरी कर सकता? बोले उस नादान बच्चे से ज्यादा हम नादान हैं अल्लाह की निगाह में। कोई शर्त पूरी नहीं कर सकते, अगर अल्लाह लगा दे तो कोई शर्त नहीं। नमाजें है, दीन है, उसकी शर्त नहीं है, हमारी जरूरत है। इसलिए नमाज पर सेहत के वादे हैं,
روزے پر وعدے ہیں, زکات پر جو ہے مال کی پاک کرنے کے حفاظت کے وعدے ہیں, صدقے پر 1 کے 10 دینے کے وعدے ہیں, حج پر غنی بنانے کے وعدے ہیں. اللہ کو کچھ نہیں مل رہا, سب انسان کے لیے ہے, بندے کے لیے ہے. اس کی کوئی غرض نہیں ہے, سمجھ ہے, بے نیاز ہے, کسی سے کچھ نہیں چاہتا, کچھ نہیں چاہتا. تاجر ہوتا, ایک چیز دیتا ایک لیتا. اللہ تاجر نہیں ہے. ہم کو تو اللہ وہاب ہے, نوازنا چاہتے ہیں بندے کو, وہ دینا چاہتے ہیں, لینا نہیں چاہتے. ہم دے بھی نہیں سکتے اللہ کو. واللہ الغنی وانتم الفقراء, تم سب محتاج ہو, غریب ہو, اللہ غنی ہے, دینے والے اللہ ہے. لاکھوں کا سامان دے دیا ہماری باڑی کے اندر, کسی قیمت پر آدمی 2 پیسے پر جو آنکھ دینے تیار نہیں ہوتا, دماغ دینے تیار نہیں ہوتا, دل دینے تیار نہیں ہوتا. لاکھوں لاکھوں رکھ دیے تو بھی نہیں دیتا, بغیر مانگے کے دیا ہے. اللہ معاف فرمائے, دو روٹی میں محتاج ہو گیا. اس کے خالق ہونے میں شک نہیں, اس کے رازق ہونے میں شک ہے. حالانکہ دونوں چیز ایک ہی ہے. جو پیدا کرنا جانے وہ پالنا بھی جانتا ہے, ورنہ وہ خالق بھی نہیں ہو سکتا. رازق نہیں ہے, رب نہیں ہے تو خالق بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کو مانا ہے اسبابوں کے ساتھ, اسباب کے ساتھ مانا ہے. مددیں کیوں رکی ہوئی ہیں, دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں, ہم نے اسباب کے ساتھ رب مانا ہے اس کو. شرک میں ہے آدمی, اسے ایمانی نہیں کہتے. ہر چیز استعمال کی اجازت ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا, یہ شرک ہے. اس کے بغیر اللہ ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتے, یہ شرک ہے. آدمی یقین بنائے گا تو ہلاکت کی چیزیں راحت کی بن جائیں گی. جو نافرمان ہوں گے راحت کی چیزوں میں ان کو ہلاک کر دیں گے. جیسے بادشاہت میں تھے لوگ, راحت کی چیزیں ایک سے ایک نقشے ہلاک کر کے بتائے. یہاں آگ کے اندر راحت بنا دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں پوچھا گیا, آپ کی زندگی کے سکون کے دن کب گزرے؟ بولے آگ کے اندر. بولے آگ کیسی چیز ہے, اس میں نمی نہیں ہوتی, پانی کچا پن وہ چیز نہیں ہوتی اس میں. بولے نہیں ابراہیم السلام, آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی. بالکل جاتے ہی گلزار ہے, باغیچہ ہے, شکل باقی رکھ دیے تاکہ کوئی نہ آئے. آگ کی شکل ہے, آگ نہیں. لکڑی کو ازدہ بنا رہے, ازدہ کو لکڑی بنا دے رہے. قدرت اللہ کی. یحییٰ علیہ السلام پیغمبر, ان کے زمانے میں ان کے بادشاہ کو نافرمانی پر پورے ان کے گھر کے لوگوں کو, وزیروں کو, نوکروں کو, سب کو اللہ پتھر کا بنا دیا. سب پتھر کے ہو گئے صبح تک. قدرت اللہ کی. جب چاہے جو چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو ہمیں پہچاننا ہے, پہچان اس کی صفت سے ہوتی, صفت میں غور کرنا ہے. ہر واقعے کے اندر صفتیں ہیں اس کی. اللہ حفیظ ہے, حفاظت کرنے والے, کسی شکل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو گلزار بنا دیے, کسی آڑ کی ضرورت نہیں, کسی پردے کی ضرورت نہیں, کسی خیلے کی ضرورت نہیں, کسی شکل کے بغیر حفاظت کرتے. جیسا ستار ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو چھپائے, پردہ نہیں, ستار ہے اللہ. چھپے ہوئے گناہ, پردہ ہے, بغیر پردے کے پردہ ہے. ماں سے, باپ سے, دادا, سب سے چھپایا انسان کے گناہ کو. ستار ہے اللہ. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے, یہ ٹائم یہ گناہ کرا, او اللہ بھائی یہ بھی کرا, یہ بھی, او اللہ یہ بھی کرا, یہ بھی کرا. رمضان میں گچھو پانی پی لیا روزے کی حالت میں, وضو کرتے کرتے وہ بولا, سب بولا. ٹائم ٹائم کا گناہ یاد دلاتی ہے. ابھی نہیں بولتا ہلاک ہوا, ارے ہلاک ہو گیا بھائی. میں پردے کی آڑ میں سب مخلوق ہے,
اس کو لے رہے ہیں حصہ. اس کے بعد جا میں نے تیرے کو معاف کر دیا. پوری مخلوق بولی کیسا معصوم بندہ ہے, ایک گناہ نے کیا بولے جنت میں جا رہا بولے. پردہ ہے, زندگی بھر نافرمانی کرا, اس کی کون سی بھی آدھا پسند آ گئی بیڑا پر. زانی عورت صرف ایک کتے کو پانی پلا دی بخشش ہو گئی. پہچانا اس اللہ کو. اس لیے حدیثوں میں ہے اللہ رحیم کیسے ہے, اگر پتہ چل جائے غیر کو وہ بھی امید کر سکتا ہے میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں. اللہ رحیم ہے تو کیسے رحیم ہے, اگر پتہ چل جائے. حدیثوں میں ہے کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ رحیم ہے, انہیں کیسے رحیم ہے پتہ چل جائے وہ بھی امید کر سکتا ہے جنت میں جانے کی. زندگی بھر عبادت کرا, ایک گلاس پانی کا حساب دے پکڑ لیے گیا ہم لوگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حشر کے میدان میں کسی کا عمل نامہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کر دیا بیڑا پار. یہ کیوں کیا بولے ہلاک ہو گیا بولے. اگر یہ جملہ یہ کیوں کیا ہلاک ہو گیا بولے, عائشہ ہلاک ہو جائے گا. دیکھ کر درگزر کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے, بیڑا پار. ایک دیہاتی آدمی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حشر کے میدان میں اللہ حساب کھول لیں گے بولے, حشر کے میدان میں حساب کھول لیں گے. اور اللہ تعالیٰ لیں گے پورا یا آدھا لیں گے, آدھا کسی اور کو دیں گے بولے. اللہ لیں گے پورا حساب لیں گے, اللہ پورا حساب اللہ ہی لیں گے. میرا بیڑا پار بولے. ارے کیسا بول رہا بولے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, ہم جیسے کمزوروں کو دیکھا تو معاف کر دے گا. ایک دیہاتی بول رہا ہم جیسے کمزوروں کو دیکھے گا تو معاف کر دے گا. اس لیے سب سے بڑی طاقت حسن ظن, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. بیانہ میں بول بول کو امت کو مایوس کر ڈالی ہے. یہ سزا ہے, جہنم میں یہ ہے وہ ہے. اللہ سے بندے کو قریب کرنے کے بجائے وعیدہ سنا کے دور کر دیا ہے. اب یہ والا زندگی سب گناہوں میں چلے گئی. انہوں سنا ہے ایک نماز قضا کریں گے تو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا. اب انہیں سوچا اب بچی کیا زندگی, چلو گناہ کرتے چلیں گے. بولے اللہ تعالیٰ اپنے احکام سناتے ہیں, اپنے فیصلے سناتے ہیں, وہ اپنے فیصلے کے پابند نہیں ہے. کسی نافرمان کو اگر وہ جنت میں بھیج دے, کسی کو حق نہیں ایسا کیوں کیا بولنے کا اللہ کو ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں ان کے جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے. کس بات پر, اسی صفت کی وجہ سے کہ وہ سمجھ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے, اسے اختیار ہے اسے, با اختیار بادشاہ ہے. اس صفت کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بھی ڈریں گے. وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے وہ پتہ نہیں ہے. ساری دن زندگی بات کرے اسے بھی پکڑ سکتے, ساری زندگی عبادت میں گزارے اسے بھی پکڑ لے سکتے. ہم پہچانے اپنے پیدا کرنے والے خالق کو. یہ دعوت کی محنت جو ہے وہ اللہ کو پہچاننے کی ہے, خالی چلت پھرت کی نہیں ہے. ایک مقصد ہے اس کے پیچھے. اس کی صفتوں کا اظہار ہو اس بندے کے اوپر. آدمی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے, ساری دنیا کو بتایا اللہ تعالیٰ مومن نہیں جلتا, دیکھو اٹھا کے جہنم آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو. ساری دنیا دیکھ رہی کیا بات ہے, آگ جلاتی نہیں ابراہیم کو. آج گھوڑے ڈال دیے دریا میں, دیو آمدن بولے فارسی میں, کیا بولتے یہ انسان نہیں جنات ہیں بولے. پل توڑ دیے تھے ایران نے, پل توڑ دیے تھے, یہ راستے سے آدھی پل توڑ ہوئے, برج توڑ دیے. اب کیا کرنا, گھوڑے جو ہے پانی پر دوڑا دیے. دشت تو دشت, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں. اللہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے جب وہ گھوڑے دوڑ رہے پانی پر
तो ईरा ने बोला अरे इंसान नहीं है, जिन्नात है। बोले भागो, बोले पता हो गई। बुजुर्गों, दोस्तों, हम दीन को खाने की किताब समझ रहे हैं। क़यामत तक अल्लाह इजहार करेंगे जो अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को जो बनाएंगे, सिफतों का इजहार करेंगे बंदे के ऊपर। मछली के पेट में पहुंच जाते यूनुस अलैहिस्सलाम को, बताए अल्लाह कि हम रज़ाक़ हैं, हम परवरिश करने वाले हैं, बगैर दाने के, बगैर पानी के। 40 दिन रहे, 40 दिन रहे। ये नहीं बोले हमारा दम घुट रहा, अल्लाह मछली के पेट में पहुंचा दिए, हवा नहीं आ रही, दम घुट रहा। ये नहीं बोले ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़, आपकी जात पाक है, हम कसूरवार हैं। निकाल दिया अल्लाह बाहर। बताए, वाकया चला के बताए, देखो 4-5 मछली के पेट में 40 दिन। खुदरत अल्लाह की। आज भी बता रहे हैं अल्लाह ताला। हैदराबाद को आई थी एक जमात, बांग्लादेश से आई थी। कश्ती में बहुत लोग होते हैं, जमात भी थी 8 आदमियों की सामान के साथ। बरख हो गई, कश्ती डूब गई पानी के अंदर। 2 घंटे के बाद सिर्फ अल्लाह जमात को निकाले हैं, जमात के साथी और उनका सामान किनारे पे उठा के फेंके हैं, एक भी मरा नहीं। 2 घंटे के बाद। आज भी बता रहे हैं अल्लाह ताला, खुदरत अल्लाह की। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम हमारे काम में लगे रहो, हम तुम्हारे काम में लगे रहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई बुढ़ी औरत, उसको बोले तूफान आने वाला है, मैं कश्ती तैयार करूं, तेरे को भी बिठा लेके जाता हूँ। इन्हें बोली मैं जब तक क्या करूं, बोले सुभान अल्लाह पढ़ते रहो। बोले अब चले गए, कश्ती बनाने में तैयार हो गई, लोगों को बिठा लिए, तूफान आ गया, पानी आ गया, कश्ती चली महीनों उसके अंदर पानी में। इसको भूल गए बुढ़ी को। अब जब कश्ती पानी खत्म हुआ, कश्ती उतरी पहाड़ पर, अब याद आए अरे बुढ़ी को भूल गया मैं। सीधा उसके पास आए, क्या कर रही, सुभान अल्लाह पढ़ रही है। आते ही नूह क्या तूफान आया, बोले आया भी और चला गया भी, बोले मेरे को पता भी नहीं चला। बोले सारी दुनिया डूबी उस वक्त में, बुढ़ी डूबी नहीं। सुभान अल्लाह पढ़े। हम इसकी हकीकत को पहचाने में, दीन खाने की चीज समझे हैं। एक मोटरसाइकिल बनाने वाला तरीका बता दिया, इसके चलाने का, इस्तेमाल का। कार बनाने वाला तरीका बता दिया, कोई भी आइटम बनाए तो उसका तरीका बता दिया कि इसका ये तरीका है। उसके तरीके के खिलाफ करें, फायदा होता नुकसान होता। सारी इंसानियत जो आज परेशान है, हमको बनाने वाले, पैदा करने वाले खालिक हमारे को दीन दिए हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका, उसके खिलाफ चल के परेशान है, उसके खिलाफ चल के परेशान। तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। मदीने में आए डॉक्टर साहब, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, थैली बल्ले को चले आ रहे हैं। अरे हकीम साहब क्या चले आ रहे हैं, बोले दवाई देने आया था। क्या हुआ, बोले 1 आदमी भी नहीं आ रहा। बोले दुकान ही चलती है, 1 आदमी भी नहीं आ रहा। तो बोले यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के पाबंद है लोग, खाने में, सोने में, पीने में, हर चीज के अंदर, ये बीमार नहीं होते। बातिल फैला को हमारे को क्या कि खूब खिला को बीमार कर दे रहा। क्या खाना, कितना खाना, क्या है, कुछ नहीं। घर में होता खाना नहीं खा रहा, शादी खाना में जाते खा ले रहा। फुकुट कमाल फूफा के पाते हैं। खाओ, वो भी खाओ, कि कितने लाए होते खा रहे, कैसा जा रहा कि वो बिरयानी एक निवाला नहीं जा रही, फिर ये बोला कोई बाजू रकम आइटम बदलते जगह हो रही है अंदर। सब कबूल कर रहा, नफ्स कबूल करता हो, अंदर का नफ्स खा के बीमार हो रहा आदमी, नहीं खा के नहीं।
मर रही तो भी दवा खा के मर रही, बगैर दवा के नहीं। हद पार कर दिया आदमी, आज तरीका सुन्नतें नहीं देख रहा है, हद पार कर दिया, अपनी मर्जी पर आ गया। हाँ, हमको पैदा करने वाला तरीका क्या बताया है, उस तरीके में रहना, उसको पार कर दिया। सवारी की जमातों में देखे हम, खाकर बीमार होते सब, इल्ला माशाल्लाह पैदल जमातों में नहीं देखे। 20-20 किलोमीटर 35 किलोमीटर चलकर कोतालम से आए थे यहाँ तक आधुनिक। पैर उठ गया, साथ में बैठता नहीं, ऐसा थक गए थे, ऐसे पैर वो हो गए थे, ऐसा महसूस हुआ वही बीमार पड़ जाती है, अस्पताल में एडमिट करना कहेंगे, कुछ नहीं 2 घंटे में फिर दुरुस्त। कौन बीमार नहीं है? मेहनत में, मशक्कत में, मुजाहिदे में सेहत है आदमी को, राहत में नहीं। एसी में दिखते हाथ, आधा बीमार हो जाता आदमी, मुजाहिदे में नहीं। मुजाहिदे में सेहत है, मुजाहिदे में सेहत है। इसलिए फिलीपीन में एक डॉक्टर साहब बोले, जो लोग मेंटल हो जाती, पागल हो जाती, वो जितने भी रहती गैर रहती, बोले जो पागल होती, पागल खानों में जो भी रहती पागल, वो गैर होती अक्सर, बोले मुसलमान नहीं रहता, बोले मुसलमान मेंटल नहीं होता, मुसलमान पागल नहीं होता। अगर है कोई मुसलमान पागल खाने में तो बेनमाजी रहता, बोले क्यों? आदमी सजदा करने वाला पागल नहीं हो सकता, बोले दिमाग में खून जाता उसके सजदा करने के वास्ते। अगर सजदा नहीं करा उन्हें, दिमाग में खून नहीं गया तो सोच कर सूख कर मेंटल हो जाता है, बोले। इसलिए नमाज सेहत है फरमाया। कौन से जिम को जाने की जरूरत नहीं, कौन से कराटे सीखने की जरूरत नहीं, कौन से कसरत करने की जरूरत नहीं, सब में सर ऊपर ही रहता। सजदा एक ऐसा आइटम है जमीन पर लगता सर, इसलिए नमाज सेहत फरमाया। वर्जिश नमाज सेहत है। तहज्जुद से बता, तहज्जुद की तो और फजीलत बताए। नफ्स को कुचलने वाला अमल है, आदमी को सेहत है, हर आज़ा इस्तेमाल में है, उसकी सेहत है, और उसमें नहीं सो आदमी परेशानी बीमारी में चलता, बोले। तो इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ये दावत की जो मेहनत चल रही है, अपने आप को बनाने की चल रही है। ये कोई जमात, कोई ग्रुप बनाने की नहीं है। हर इंसान अपने आप को बनाए, खुद इसके साथ हो, अल्लाह की मदद इसके साथ हो, और हर आदमी अल्लाह की मदद का मोहताज है। अब तो निजामुद्दीन से कह रहे सब जमातें पैदल बनाओ। गुंटूर वाले आगे बढ़ गए, 100 जमातें पैदल निकाले। बात को लेने वाले होना। फ्रांस में जमातें पैदल चल रही है, अरब हजरत। हम क्या कहते हैं, आज सहूलत का जमाना हो गया, सवारियां हैं, क्या जरूरत है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सिर्फ काम मकसद नहीं है, काम के अंदर की तकलीफ मकसूद है। काम के अंदर जो तकलीफ मुजाहिदा होता दाई को, वो हिदायत का जरिया बनता उम्मत की, वो मकसूद है। नमाज का तोहफा देना है तो बुर्राक दिए सवारी, अल्लाह ताला बुर्राक। कैसी सवारी? वो जानवर हमारी निगाह कहां तक जाती, वहां उसका एक कदम उसका, ऐसी सवारी दिया। और उम्मत को हिदायत दिलाना है तो ताइफ को पैदल गए हैं, सवारी पे जा सकते थे, पैदल गए। क्यों? हिदायत के लिए मुजाहिदा शर्त है। श्रीलंका वाले आकर बोले, हुकूमत वाले तकलीफ दे रहे हजरत, बोले बोला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, बोले 1000 जमात पैदल निकालो, बोले कितने? 1000 पैदल निकालो, बोले मेहनत कोशिश शुरू कर डाली। बात लेने वाले मुश्किल से 500 जमातें निकली। आकर सुनाए हजरत 1000 नहीं निकाल सके, 500 निकाले, हुकूमत गिर गई, बोले हुकूमत खत्म हो गई। हजरत बोले अगर 1000 निकालते तो उनकी लाशें गिरती थी, बोले अगर 1000 निकालते तो पैदल। अल्लाह ताला हल रखा है इसके अंदर, हम उसको पैसा दे रहे हैं। नबियों के इमाम जिनके तुफैल में कायनात बनी, आदम बने, आलम बने, और वो ताइफ को पैदल गए हैं, तो हमारे के लिए क्या है? मजबूर आदमी, माजूर आदमी, उनके लिए भी आसान है, गाड़ी में सामान डाल दे, बिठा के भेज दिया ऐसे, वो बाकी सब हटे कटे जो है पैदल चले। फिर देखो दुआ में कैसी जान आती। हैदराबाद से दिल्ली को गई पैदल जमात, वो बशारत हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक जमात पैदल आ रही, उससे इस्तकबाल करो बाहर निकल के। बोले हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से कन्याकुमारी पैदल।
آدمی بنتا بھی تھا. راحتوں سے آدمی نہیں بنتا. راحتوں سے کفر پھیلتا ہے بولے, مجاہدے سے دین پھیلتا ہے. آدمی اپنے آپ کو تھکائے پھر اس کی دعا میں جان آ جاتی. راحت میں رکھو, آدھا گھنٹہ دعا کرا تو مانگنے کو مشکل ہے اللہ کے سوا, دل نہیں لگ رہا اور جو نہیں, تھکا کر مانگو آپ اللہ کے سامنے. پھول کی طرح گریں گے آنسو, پھول کی طرح تھک کے چور چور ہو گیا مجھے. زندگی کا احساس بھی ہوتا میرا. دنیا کے ہاتھ سے تھکا رہی, دین میں تھکانا ہے, دنیا کے لیے تھکا رہے. اس لیے محنت ہو, مجاہدے کے ساتھ ہو, مجاہدہ ہو, آدمی بنے, وہ مقصود ہے اصل. آدمی بنے, فخر ہو اللہ پر. مشرک کو بولے ہم کو مت چھیڑو, مکے کے مشرکین کو بولے صحابہ کرام ہم کو مت چھیڑو ورنہ ہم اللہ کو بولیں گے بولتے. اللہ پر ایسا فخر تھا. حرم جان ایک کا نام تھا, ایک مشرک تھا, حرم جان تھا اس کا نام. انہیں صحابہ کو بولا ارے تمہیں پہلے ہمارے سر کے تھے, ایمان والے نہیں تھے, ہم تمہارا خون بہاتے تھے, جب سے تمہارا خدا ساتھ ہوا ہے, تمہارے ساتھ ہوا ہے, ہم ہار گئے, تم جیت گئے. مکے میں مشرک بنا, جب سے تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہو گیا, ہم ہار گئے, تم جیت گئے. رکانا ایک پہلوان تھے, انہوں اونٹ کے چمڑے پہ بیٹھ گئے تو ایک نہیں 14 آدمی وہ چمڑا کھینچ کے نہیں نکال سکتے ان کے نیچے سے. ان کا گوشت ایسا لٹکتا تھا زمین پر. ایسا بڑا پہلوان, ایسا وزن بھاری آدمی, ان کو ہارے نہیں کبھی بھی. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں تو میں ایمان لاتا ہوں, میرے ساتھ کشتی کرنا ہے, مقابلہ آ جاؤ. بولے پورا تیار ہو کے آیا. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں, اپنے لباس کے ساتھ ہے, ہاتھ سے بھی نہیں انگلی سے ایسا اس کی کمر میں ایسا ڈال کے اٹھا کے پھینک دیا. ایک بار ہو گیا, نہیں پھر دوبارہ کرنا. بولے کہ میرے کو یقین نہیں آ رہا, پھر دوبارہ ایسا بھی کریں. 2 بار 3 بار. انہوں نے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بس کی بات نہیں میرے کو ایسا اٹھا کے پٹکنا, میں تمہارے اندر کوئی چیز محسوس کر رہا ہوں. بولے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی اندر کی چیز جس کو ایمان کہتے ہیں, میں وہی دعوت دے رہے تھے, اس کو ایمان کہتے ہیں. روحانی طاقت نبیوں کی, 40 پہلوانوں کی طاقت, وہی اندر کی ایمان کی دعوت دے. اور وہ ایمان بنتا ہے مجاہدے سے, دعوت سے, اس کی محنت سے, جان و مال کی قربانی سے. ہم معلومات کو ایمان سمجھ رہے ہیں, معلومات کو علم سمجھ رہے ہیں. علم کہتے ہیں خشیت پیدا ہونا, خوف پیدا ہونا دل میں, نہیں تو وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہے. اس لیے لکھا ہے جس دل سے اللہ کا خوف ڈر نکل جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. علم خشیت کو کہتے ہیں. من خشیت اللہ, عالم کون ہے؟ بولا اللہ سے ڈرنے والا. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. انگریزوں کا دور تھا, ایک مسئلہ تھا مسلمانوں کا. ایک مولانا بہت مشہور تھے, متقی تھے. انگریز بولا وہ مولانا کو بلا کے لاؤ. بولے انہوں جو فیصلہ کرے وہ سن لیتے. بولے بلا لے کے آئے. انگریز ایک ہی جملہ بولا, آپ عالم ہیں کیا؟ بولے آج کے لوگ ہوتے تو 8 سال پڑھوں فلاں مدرسے کے اندر بولتی, سرٹیفکیٹ ہے. بولا تھا انہیں کیا بولے, لوگ کہتے ہیں. آپ عالم ہیں کیا؟ بولتے کیا بولے, لوگ کہتے ہیں. صدقات میں لکھا ہے. تو اللہ کا ڈر پیدا کر لے, سب سے بڑا عالم بن جائے گا. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ جاہل ہے. ساری دنیا کے اس وقت علم والے ابو جہل کے گرامر کو ووٹ نہیں سکتے. بولے کس کی؟ ابو جہل کی گرامر کو نہیں پہنچ سکتے, عربی کی. اور اللہ نے اسے جاہلوں کا باپ کہا ہے. کیوں؟ جانتا تھا اللہ کو, اللہ کا ڈر نہیں تھا اس کے دل کے اندر, اس کو جاہل بولے اللہ تعالیٰ. جو اللہ کو نہیں پہچانے وہ جاہل ہے. خشیت پیدا ہو, کہاں ہے تو اللہ کا خیال پیدا ہو, اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. شیر کی طرح بات کرے ایران کے بادشاہ سے, ٹوٹی تلوار گڈے صحابی خچر پر بیٹھ کے گئے, ایران کے بادشاہ کو ڈرائے. اسلم تسلیم, سلامتی چاہ رہے تو اسلام قبول کر رہا ہوں.
اندر کا ایمان تھا. آج محنت نہیں علاقوں کے اندر 5 کلو کے گیہوں کی پاکٹ کے اوپر اسلام چھوڑ رہے ہیں. گیہوں کی 5 کلو کی پاکٹ بانٹی گئی, مسلمان اسلام چھوڑے ہیں. ایک علاقے کے اندر لیٹرین بنا کر دیے لوگ, باطل مذہب اسلام چھوڑے. چرچ کو آتی بولتا ہم تمہارے لیٹرین نہیں آپ لوگوں کو بنا کے دے دیتے. چرچ کو آنا ہر اتوار کو جا رہے ہیں. اہمیت نہیں تو ایسا بک جاتا مسلمان. کیوں؟ دولت ہے, ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی, کسی مذہب کو ختم کرنے نہیں. کوئی مذہب ہے ہی نہیں, سب باطل ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. حق مذہب جو ہے وہ اسلام ہے, اس کے پیچھے پڑے ہیں, اسی کے مشورے ہو رہے ہیں. مسلمان کو مٹاؤ, اسلام کو مٹاؤ. ایک صحابہ اکبر بولے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو, ہمیشہ اسلام 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 بولتے رہتے ہیں. حضرت مسلمانوں کی فکر نہیں آپ کو, کیا کیا کیسی حالت ہو رہی مسلمانوں کی. حضرت بولے ارے افسوس ہے, میرے کو اسلام کی پڑھی ہے, تمہارے کو مسلمانوں کی پڑھی ہے. میں چاہ رہا ہوں اسلام مسلمانوں کے اندر آ جائے, اللہ مسلمانوں کے حالات درست کر دیں گے. حل ہے ان کا. وہ اسلام چھوڑ کے پریشان ہے, دین چھوڑ کے پریشان ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ ہمت دلا رہی ہے, ہمت بتا رہا ہوں, گھبراؤ مت. تم مومن بن جاؤ, تم ہی سر بلند رہیں گے, تمہیں کامیاب ہوں گے. اللہ بول رہے ہیں اپنے آپ کو بنا, اپنا یقین بناؤ بول رہے ہیں. اور یقین محنت سے بنتا ہے, دعوت سے بنتا ہے, جان و مال کی قربانی سے بنتا ہے, لگانے سے بنتا ہے. صحابہ اکرام جو کچھ تھا لگائے, اللہ سب کچھ دیا. اگر ان کے بعد جو کچھ ہے نہیں لگا دے تو سب کچھ نہیں دیا جاتا. ساری دنیا کو تابع کر دیا ان کے. ایک صحابی کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ خواب میں دیکھیں, ایک صحابی کو کروٹیں بدلے خبر میں. بول رہے مولوی یوسف صاحب اللہ کی قسم, ہمیں کا ایک صحابی دنیا میں آ جائے, اللہ کا دین ایسا مٹ نہیں سکتا. سوچنا کتنی فکریں ہوں گے اس صحابی کی, اور ہمارا عالم کیا ہے. پیشانی پر بل نہیں آ رہا, گھر میں دین مٹ رہا تھا, گھر میں دین نہیں, بچوں میں دین نہیں. ابھی ان کے کھانے کی فکر ہے, کپڑے کی فکر, سب کی فکر ہے, دین کی فکر نہیں. عورتوں کو جماعت میں نہیں نکالنا, ظلم کرنا ہے ان کے اوپر. بولے ظلم ہے, بولے مردوں کی عورتوں کی قربان سے دین آیا ہمارے پاس, خالی مردوں کی قربانی سے نہیں آیا. پہلے عورت شہید ہوئی دین کے اندر, ایمان کے لیے عورت شہید ہوئی. اسلام عورت قبول کری پہلے, پوری تاریخ میں نہیں ملتا. عورت اسلام قبول کر کے بعد میں اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گئی, نہیں ملتا پوری تاریخ میں. مرد نہیں ملتے, مرد میں ملتے. ان کو لگائے بغیر ہمیں قربانی دے نہیں سکتے. ان کا ذہن بنے, اس کے لیے تعلیم کرو بولے, تاکہ ان کا ذہن بنے, وہ ہمارے مددگار بنے. ذہن نہیں بنے, کیسا قربانی دے سکتے. صحابہ بڑی بڑی قربانی ان کے بیویوں کی تعاون کی وجہ سے دیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اتنی بڑی قربانیاں دیے ان کی اہلیہ کی وجہ سے. بیمار ہو گئے تو بھی حضرت کو بولے میں بیمار ہوں, بار بار میرے کو دیکھنے مت آؤ, اللہ کے کام میں لگے رہو. عیادت کرنے والی دوسری عورتیں بولے بہن اللہ بیوی کا بھی حق ہے. نہیں, میں نے اپنا حق اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. ایک عورت لگئی, میری فکر مت کرو, حالانکہ سخت بیمار تھے. اشارے سے سجدے میں نماز کی حالت میں دنیا سے گئے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی بیٹی ہونا, مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ. ایک عورت ساتھ دی, ایک آدمی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیا. وہ دکھتا نہیں ہمارے کو, لاری جاتی سو دکھتا, ڈیزل چل رہا سو دکھتا نہیں. ہوا ٹنو منو ڈھوری لے کر جا رہی وہ نظر آتا, اندر ڈیزل چل رہا وہ نہیں دکھتا. بزرگوں کا رونا دکھتا نہیں, عورتوں کا تعاون دکھتا نہیں, آدمی چلے ویسا دکھتا. اس لیے کہہ رہے نظام الدین میں ہم جیسا بتا رہے ویسا کام نہیں کر رہے ہیں, اس لیے وہ نتائج نہیں آ رہے. نہ آدمی بن رہا, نہ ماحول آ رہا, اپنی ترتیب سے چل رہا. مہینے کے 3 دن, روز کے 2.5 گھنٹے, سال کا چلا ترتیب ہے. پوری دنیا کے مسلمان آ گئے تھے بھی باطل نہیں ٹوٹتا. اس سے آگے جاؤ, بولے قربانی دو, دنیا کا باطل توڑ دیتے ہیں. اللہ مسلمان کی قربانی پر دنیا کے باطل توڑتے. اس لیے ہمیں قربانی دینا ہے. یہ محنت اسی لیے جمع کرنے کا, بولنے کا مقصد, یہ واقعات کہانا سنانے کا نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا تھا, کہاں رہنا تھا, کہاں رہ گئے ہم.
اس لیے ہمتیں کرو، ارادے کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. جتنا بھی بولا ہمارے کو عمل کرنا ہے، اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کون کون تیار ہے. سارا بیٹھے رہے دعا ہوگی.